ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین، ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس برکت والی رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے. اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں قرآن مقدس میں جو آیا ہے لیلۃ مبارکہ، یعنی برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس سے کون سی رات مراد ہے؟ شب قدر ہے یا شب برات ہے؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لیکن مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے. یعنی کچھ مفسرین نے، جن کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، تو ان کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد شب برات ہے، تو انہوں نے حدیثوں سے دلیل لی ہے، جن احادیث کے اندر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کے حوالے سے فرمایا کہ آج رات حکمت والے کام بانٹ دی جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اب یہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، یہ شب برات ہے. اس کے کئی ایک نام ہیں. شب کا معنی ہے رات، اور برات کہتے ہیں چھٹکارے کو. تو آج چھٹکارے کی رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا ایک نام لیلۃ البراءہ، براءہ کہتے ہیں نجات، لیلۃ البراءہ نجات والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات. اس کا ایک نام لیلۃ السک. آپ نے دیکھا ہوگا چیک وغیرہ جو ہوتا ہے، عربی میں چیک کو کہتے ہیں سک، صاد چھوٹا کاف، سک. عربی میں چیک کو سک کہتے ہیں. لیلۃ السک یعنی نجات کا پروانہ، نجات کا چیک ملنے والی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے فرما بردار بندوں کو آج کی رات نجات کا چیک دیا جاتا ہے، نجات کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. تو اس رات کے بے شمار نام موجود ہیں. ایک حدیث پاک ہے
امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ تو امی جان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں اس رات میں 15ویں رات میں شب شعبان کی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے، یعنی اب جو سال آنے والا ہے، کل میں نے بتایا تھا نا کہ عرشی سال جو ہے یعنی عرش پر سال کی شروعات شعبان سے ہوتی ہے، رمضان سے ہوتی ہے، اور مہینہ ختم جو ہوتا ہے وہ شعبان پہ ہوتا ہے۔ فرش پہ ہمارے یہاں محرم شریف سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے انسان کے بچے لکھ دیے جاتے ہیں، کون کون پیدا ہوگا سب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے کس نے مرنا ہے سب لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا کل رات جو آنے والی ہے وہ ہمارے لیے بھی فیصلے کی رات ہے۔ ہم پیدا تو ہو چکے ہیں لیکن کل رات ہمارے لیے فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال ہم رہیں گے یا آنے والے سال ہمیں مرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں اس کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی بندے نے سال بھر جتنے عمل کیا اس کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندے کے رزق اتارے جاتے ہیں، سال بھر اس کو کتنا رزق ملے گا کتنی روزی ملے گی سب اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو روزی ملے گی کس کو کیا ملنے والا ہے، سب فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شب برات کے اندر فرشتے جو ہے یہ لوح محفوظ سے سال بھر ہونے والے تمام واقعات اپنے اپنے صحیفوں میں نقل کر لیتے ہیں کہ کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے اور کس کو کیا ملنے والا ہے، سب نقل کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نقل کر کے ہر صحیفہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ہر صحیفہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کے ذمہ یہ کام ہے، جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، موت نکالنے والے فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، کس کو مرنا ہے وہ سارا لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کل رات یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چنانچہ مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو اور پیدا ہونے والوں کی فہرست بچہ بنانے والے کو، جو ماں کے پیٹ میں آ کے فرشتہ صورت بناتا ہے تصویر بناتا ہے بچے کی، اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور رزق کی فہرست حضرت میکائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے۔ غرض کی شب برات میں اس سال پیدا ہونے والے انسان کے بچے بھی لکھ دیے جاتے ہیں، مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ رات ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے، اور یہ بھی پتہ چلا آنے والے سال کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنے پھل ملیں گے، پانی کے قطرے کتنی کس کی سانسیں ہوں گی، ہر عمل ہر حکمت والا کام جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام بزرگان دین نے فرمایا، افسوس ہے مسلمانوں پر، آج رات وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یا تو سو جاؤ جا کر کے یا کم سے کم عبادت کرو، لیکن آتش بازی، سڑک بازی اور معاذ اللہ روڈ پہ تم کیا کر رہے ہو؟ آج رات تو تمہارے فیصلے ہو رہے ہیں اور تم عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہو۔ علماء نے فرمایا، اسی لیے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے، انسان جو ہے مست ہو رہا ہے اس رات کے اندر، لیکن اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے، کیا کچھ ہونا ہے اس کے ساتھ میں۔ اس لیے کل آنے والی رات جو ہے ہمارے لیے بہت اہم رات ہے میرے عزیزو۔ اس لیے جس رات ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے، کم سے کم اس رات تو پوری رات اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، تاکہ اس کی جانب سے رحمت کے فیصلے ہو جائیں تمہارے لیے، کرم کے فیصلے ہو جائیں۔ ورنہ اگر اس نے آسانی نہیں چاہا تو پھر ہمارے لیے کسی کام میں بھی آسانی نہیں ہوگی۔ ہم دنیا میں رہیں تو بھی پریشان رہیں گے، مریں گے تو بھی پریشان رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو بھی پریشان رہیں گے۔ کم سے کم جس رات ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہونا ہے، اس رات اس کو اتنا راضی کرو، اس کو اتنا مناؤ تاکہ جب اس کی طرف سے فیصلے ہمارے تیار ہو رہے ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہتر فیصلہ فرماتے ہو. وہ سب کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے. وہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. لہٰذا کل رات اپنی جان پہ ظلم مت کیجیے گا، اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ پہ رحمت کیجیے گا، اپنے آپ کے اوپر آسانی پیدا کیجیے گا. تو اس حدیث پاک سے اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تو روایتوں میں اختلاف ہو رہا ہے کہ آخر شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے یا شب قدر میں فیصلہ ہوتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کس کو مرنا ہے. اب جن صحیفوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے مرنا ہے اور جس میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، تو کل یعنی شب برات میں جو ہے یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور شب قدر میں وہ سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ دو روایتیں موجود ہیں نا، شب برات بھی اور شب قدر بھی. تو علماء نے فرمایا کہ شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے وہ ساری چیزیں کب کی جاتی ہیں؟ شب قدر کے اندر کی جاتی ہیں. تو اس طور پر دونوں طرح کی جو روایتیں موجود ہیں، ان دونوں روایتوں پر بھی جو ہے ہمارا ایمان ہو جاتا ہے کہ ہاں شب برات کے اندر بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور شب قدر میں فیصلے ہو رہے ہیں. مطلب شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سال میں 4 راتیں ایسی ہیں، وہ راتیں اتنی ہی مبارک ہیں جتنا ان کا دن مبارک ہے. یعنی جتنا ان کا دن مبارک ہے اتنی ہے مبارک وہ راتیں بھی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شب برات 15، اب رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. جیسے کل مغرب میں 15 شعبان کی تاریخ لگ جائے گی ہے نا، تو اب 15 تاریخ میں پہلے کیا آیا؟ پہلے کیا ہے؟ رات، پھر دن نا. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ دن میں ہوتی ہے، تو 15 شعبان جو ہے تاریخ، اس کا دن جتنا مبارک ہے حضور نے فرمایا رات بھی ہی اتنی مبارک ہے. تو 4 راتیں سال بھر میں ایسی ہیں کہ جتنا ان کا دن مبارک ہے یعنی برکت والا ہے، اللہ نے ان کی راتوں کو بھی اتنی ہی برکت والا بنایا ہے. ایک شب برات تو گویا کہ 15 شعبان یہ پوری کی پوری تاریخ برکت والی ہے، اس کی رات بھی برکت والی ہے، دن بھی برکت والا ہے. میرے آقا نے فرمایا دوسری رات ہے شب قدر 27ویں رمضان، تو 27 رمضان کی رات بھی برکت والی ہے اور دن بھی برکت والا ہے. عرفہ کی رات، عرفہ یعنی وہ 9 ذی الحجہ جس تاریخ میں حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ایک قیامت کا منظر قائم ہوتا ہے وہاں پر. ہر کسی کو اپنی اپنی لوگ آج بھی بہت سارے حضرات سوچتے ہیں قیامت میں کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی دولت عطا فرمائے. میدان عرفہ میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ حج کا میدان کیسے سجے گا. آج میدان عرفات کے اندر جو حضرات جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس انسان گویا یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے. حقیقت میں اب جو بہت بدبخت ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ میدان عرفات میں جا کے جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہم ہیں اور رب ہے، کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، بس یہی ہوتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کیسے بھی کر کے آج اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کروا لو. قیامت تو اس سے بھی سخت ہوگی نا، اس سے بھی سخت. آپ اندازہ اس لیے جب میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر کوئی ننگا ہوگا تو میری امی جان نے فرمایا رسول اللہ کیا حال ہوگا؟ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو تو اپنی پڑی ہوگی. قرآن شریف میں اس کا نقشہ بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن تو ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کسی کو پڑی نہیں ہوگی. ماں بیٹے سے کہے گی نیکی دے دے تو بیٹا نہیں دے سکے گا، بیٹا ماں سے کہے گا. بتاؤ دنیا میں ماں سے زیادہ جان چھڑکنے والی جان کون سی ہے؟ لیکن وہ ماں بھی قیامت کے دن نیکی نہیں دے گی، ایک بھی نیکی نہیں دے سکتی. یہ حال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ عرفہ کی رات جس طرح 9 ذی الحجہ کی رات مبارک ہے، اسی طرح اس کا دن بھی. اور میرے آقا نے فرمایا جمعہ کی رات، جمعہ کی رات کب شروع ہوتی معلوم ہے؟ جمعرات کا دن جب گزر جاتا ہے تو جمعہ کی رات آتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں جمعہ کا دن گزرتا ہے تو رات آتی ہے، وہ سنیچر کی رات ہے. وہ جمعرات کا اچھا
اللہ رب العزت کا اتنا فضل، اس کا کرم، اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا جتنا فضل ہوتا ہے ہمارے اوپر ہی نہیں پوری دنیا میں سب حضور کے طفیل میں ہوتا ہے۔ وہ حضور نے فرمایا 4 راتیں، ایک شب برات اور ایک جمعہ کی رات۔ کل اتفاق سے دیکھیے جمعہ کی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے، کل شب برات بھی ہے۔ یہ توفیق، یہ ہمیں موقع کس نے دیا ہے؟ یہ اسی پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہمیں اور ادا کرنا چاہیے کہ جمعہ کی رات اور شب برات یہ دونوں راتیں اتنی ہی مبارک ہیں جتنا ان کا دن مبارک ہے، اور کل ہمیں 2 راتیں ایک ساتھ مل رہی ہیں اور 2 دن بھی ایک ساتھ میں مل رہا ہے۔ جمعہ کا دن بھی ہے، 15 شعبان کا دن بھی ہے، کل جمعہ کی رات بھی ہے اور 15ویں شعبان کی رات بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اوپر وہ اپنا فضل فرماتا رہے، اس کے فضل کے بغیر ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے اور آسمان دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے میں باہر آیا، میں نے آسمان کو دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں نیک عمل کرے، یعنی شب برات میں۔ خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں نماز پڑھے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں قیام کرے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے، خوشخبری ہو اسے جو اس رات میں روئے، گڑ گڑائیں اور دعائیں مانگے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اتنا کہنے کے بعد وہ فرشتہ پھر کہتا ہے آواز لگا رہا ہے، ایک فرشتہ آواز آ رہی، میرے آقا فرماتے ہیں آواز آتی ہے کوئی جو گناہوں سے مغفرت مانگنے والا ہو تاکہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا تاکہ اس کو اولاد دے دی جائے؟ ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ اسے روزی دی جائے؟ ہے کوئی کامیابی مانگنے والا تاکہ اس کو کامیابی دے دی جائے؟ ہے کوئی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کر دی جائے؟ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا؟ یہ ساری آوازیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل یہ جو آوازیں آ رہی ہیں اور یہ بخشش کی جو سوغات دی جا رہی ہے یہ کب تک رہے گا؟ تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ ندائیں، یہ اللہ کی رحمتیں، یہ اللہ کی جانب سے فضل 14ویں شعبان کی عصر سے شروع ہوتی ہیں۔ کل جو عصر کی نماز آنے والی ہے، فرمایا 14ویں شعبان کی عصر سے شروع ہوتی ہے اور 15ویں شعبان کی فجر طلوع ہونے تک رہتی ہیں۔ یہ بتائیے کتنا وقت ہمارے لیے، جبکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی مل جائے تو بندہ ضائع نہیں کرنا چاہے گا اس کو، لیکن اللہ شاید ہم اسی لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وقت ہمیں دے دیا ہے۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ۔ اور خاص طور سے اگر عبادت پوری رات نہیں کر سکتے نا، نہیں جاگ سکتے، مت جاگو، تھوڑی عبادت کیجیے، جا کے پھر سو جائیے، لیکن آتش بازی نہیں۔ بہت سارے نوجوان بچوں کو دیکھو، کل آپ نکلو نا کبھی دیکھو تو جتنے ناکے لگے ہوتے نا وہاں مسلمان بچوں کو پکڑ کر کے پولیس والے، افسوس کی بات ہے۔ آج کی رات تو چھٹکارے کی رات تھی، افسوس ہے کہ تمہیں یہ دنیا کا انسان تمہیں جو ہے ایک غلط کام کے اندر پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کس وجہ سے سارے معاملات؟ اس لیے فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے نا۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال، نہیں ہے اس سال، آنے والے سال ہم اور آپ رہیں گے، کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے آخری ہو زندگی کا، یہ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ، تو اس تحفے کی قدر کیجیے۔ اور جو ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلتیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا 15ویں شعبان میں رات میں غسل کرو۔ غسل کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں، جو عبادت کی نیت سے شعبان کی 15ویں رات میں غسل کرے گا تو غسل کے پانی کے ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال میں 700 نفل نماز رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر قطرے کے بدلے اس رب کے بارگاہ میں آؤ تو اس کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ گویا ایک شاعر نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں، اس کو راستہ بتائیں تو کس کو بتائیں؟ اس کی رحمت تو پکار رہی ہے، بتاؤ
کون ہے تم پر اتنا کرم کرنے والا؟ ہر قطرے کے بدلے 700 نفل رکعتوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے. نہا رہے ہیں آپ، غسل کر رہے ہیں، ظاہری طور پر تو نہانا کوئی عبادت نہیں ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا عبادت کی نیت سے نہاؤ. اب عبادت کی نیت سے کیسے نہانا ہے؟ کہ اس طور پر نہاؤں گا فریش ہو جاؤں گا، نہاؤں گا تو بالکل تازہ ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لطف آئے گا، اللہ کی عبادت کرنے میں لطف آئے گا. یہ نیت ہے عبادت کی نیت سے. اب آپ یہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے عبادت کی نیت سے کیسے نہائیں گے؟ تو عبادت کی نیت سے اس طرح نہانا ہے کہ اپنے آپ کے تصور کیجئے، نیت کیجئے میں نہا رہا ہوں اس لیے تاکہ بالکل تر و تازہ ہو جاؤں اور نیند میرے قریب بھی نہ آئے، اور میں زیادہ نہیں تو کم سے کم نہانے کے بعد کچھ دیر اپنے رب کی تسبیح کر سکوں، اپنے رب کو یاد کر سکوں. تو میرے آقا نے فرمایا ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرے گا؟ 700 نفل رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے آپ تمامی حضرات جو ہے زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کریں. کل کا جو ہمارا شیڈول ہوگا، اور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ شب برات جو ہے یہ فرشتوں کی عید ہے. یہ کل جو رات ہے نا، ہماری عید کب ہوتی ہے؟ رمضان شریف بعد. یہ شب برات فرشتوں کی عید ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عید رات میں کیوں ہے؟ ہماری عید دن میں ہوتی ہے نا، فرشتوں کی عید رات میں کیوں ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کبھی سوتے نہیں ہوں. فرشتے سوتے نہیں نا، وہ سونے سے پاک ہوتے ہیں، لوگ کبھی وہ سوتے نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر جو ہے یہ رات فرشتوں کی عید ہے. اور شب قدر کے بعد جو فضیلت شب برات کو حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہو. اس لیے کل جو رات آنے والی ہے اس کی قدر کیجیے. اور بزرگان دین نے فرمایا جو اس رات کے اندر یہ وظیفہ پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھ لیں آپ لوگ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یا ہے، اے زندہ رہنے والے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے. یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کے علاوہ سب پیدا ہوئے ہیں اور سب کو موت آئے گی. ایک اللہ ہی ہے جو پیدا نہیں ہوا اور اسے موت بھی نہیں آئے گی. یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ سے رہنے والے اور اے ہمیشہ رہنے والے، برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں. یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. اب آپ جتنا چاہیں پڑھیں، آپ کی آسانی، اس میں کوئی تعداد نہیں. اور بزرگان دین نے فرمایا اگر کوئی اس کو شب برات میں پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک بخت بنائے گا اور پڑھنے والے کو کبھی بدبختی، ذلت اور اس کو شقاوت نہیں پہنچے گی، یعنی اس کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا. اب آپ جانتے ہیں عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ذلت دینے والا بھی وہی ہے. حقیقی سب کچھ پروردگار عالمی ہے. یقیناً ہمیں حضور کے دربار سے ملتا ہے، لیکن وہاں بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے آ رہا ہے. اس لیے یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب کل رات میں آپ غسل کیجئے گا تو بیری کے پتے سے، بیری کا پتا ہوتا ہے نا، لیکن بیری کا پتا آپ جو ہے اس سے غسل کریں. یہاں وہاں سے آپ توڑیں نا، ٹھیک ہے؟ جو روڈ وغیرہ پر کہیں لگے رہتے ہیں تو ایسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً. آپ جو ہے وہاں کسی سے پوچھ لیں، کوئی اس کا ذمہ دار ہو، یا کہیں سے قبرستان وغیرہ سے لوگ لاتے ہیں تو قبرستان کی جو ٹرسٹ ہوتی ہے آپ وہاں سے پوچھ لیں. ایسے ہی بغیر اجازت بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بیری کے پتے، 7 بیری کے پتے لے لیں، اس سے نہائیں. اور فرمایا کہ جو مسلمان شب برات میں غسل کرنے کے بعد دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگائے. اب سنت طریقہ سرما لگانے کا جانتے ہو کیا ہے؟ داہنے سے ہی شروع کرو، دائنے پہ ہی ختم کرو. اب 3 سلائی دونوں میں لگانا ہے. تو ہم کیا کریں؟ پہلے داہنے آنکھ میں 2 سلائی سرما لگائیں. شروع ہم نے داہنے سے کیا، پھر اس کے بعد میں اب اس کی 1 سلائی باقی ہے نا لگانے کی. اب 3 سلائی ہم کیا کریں؟ بائیں میں لگائیں. اب 1 سلائی جو داہنے کی باقی تھی وہ آخر میں لگا لیں. تو 3 سلائی بھی ہو گئی اور داہنے سے شروع بھی ہو گیا، داہنے پہ ختم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لگانا ہے 3 سلائی سرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسمد سرما لگاتے تھے.
اگر وہ ملتا ہے تو آپ وہ لگا لیں، ورنہ جو آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں۔ 3 سلائی سرما لگائے، اور سرما لگاتے وقت یہ مقدس نوری درود شریف پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورے سال اس کی آنکھ نہیں دکھے گی اور آنکھوں میں روشنی ہوگی۔ وہ درود شریف کیا ہے؟ بہت آسان ہے، میں پڑھاتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اتنا تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اتنا یاد ہی رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک لفظ اضافہ ہے، نورک المنیر۔ کیا؟ نورک المنیر۔ اب اس کے بعد میں ایک لفظ ہے وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ بھی یاد رہتا ہے۔ یعنی ہم جو درود شریف ہمیشہ پڑھتے وہ میں آپ کو پہلے پڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم، یاد ہی ہے۔ اس کے بیچ میں ایک لفظ، صرف ایک ہی لفظ پڑھانا ہے، کیا؟ نورک المنیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نورک المنیر وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اب یہ ساری فضیلتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اس رات عبادت کرنے کے لیے بیان کی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم اس کو راضی کر لے جاؤ، اس کو راضی تو کر کے دیکھو، پھر وہ تمہیں کتنا نوازتا ہے، تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ وہ کہاں سے تمہیں دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اور کہاں سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ استغفار کی بڑی برکت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کل ہمیں کیا کرنا ہے جانتے ہو سکے تو آج رات بھی کچھ عبادت کیجئے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ عرشی سال کے اعتبار سے آج آخری رات ہے نا، کل رات تو ہمارا اس سال کا نام عمل لپیٹ دیا جائے گا، کل رات سے نیا شروع ہوگا، اب تو آج آخری رات ہو گئی، اب یہ نام اعمال کا اس سال والا ہمارا آج آخری رات ہے، یہ کچھ عبادت کیجئے، آپ کا دل کرے تو بہتر ہے، ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہے۔ کل دن میں روزہ رکھیے، کل عصر کی نماز میں آپ آئیں گے ہی یہاں پر، ٹھیک ہے، تو بہت سارے حضرات رہتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، یہیں بیٹھے رہیے، ہو سکے تو یا تو بوٹل پانی اور 3 کھجور لے لیجئے، ٹھیک ہے، 3 کھجور لے لیجئے، آپ یہیں لے آئیے، یہیں افطاری کیجئے۔ اس کے بعد میں تو کل عصر کی نماز کے بعد میں اوپر جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر آؤں گا اور انشاءاللہ تعالی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں سوائے پروردگار عالم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں 100 مرتبہ درود شریف، جیسا ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا، ہم یہ اپنی افطاری سے پہلے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں اذان کا وقت ہو جائے گا، آپ درود شریف پڑھ کر کے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطاری کر لیجئے، 2-3 کھجور کھا لیجئے۔ اس کے بعد میں دعا پڑھیے، اللہم انی لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ افطاری کی جو دعا ہے نا اس کو بعد میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں گے، نماز مغرب کے بعد 6 رکعات نفل نماز ادا کریں گے ہم، ٹھیک، وہ سب کل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، دعائے نصف شعبان معظم پڑھا جائے گا، وہ سب۔ اس کے بعد میں دعا کے بعد میں پھر آپ جائیے گھر، 9:30 بجے کی جماعت رہے گی کل عشاء کی، آپ جائیے، مختصر آپ کو کھانا پینا رہے تو آپ کھا پی لیجئے، عشاء کی نماز میں تشریف لائیے۔ عشاء کے بعد میرا مختصر کل میرا عنوان رہے گا، قبر اور قبر والوں کو یاد کرو۔ 15 سے 20 منٹ میرا بیان کل مختصر ہوگا، اس لیے میں 3 دنوں سے شب برات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم پورے تیار ہو جائیں۔ بیان ہوگا مختصر، ذکر و دعا کی محفل ہوگی، پھر 2 سال سے جیسا ہمارا معمول ہے، ہمارے بہت سارے حضرات رہتے ہیں، مدرسے کے طلبہ رہتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، اس لیے کہ کل فرمایا گیا کہ ہمارے جو گھروں سے رخصت ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کچھ دے دو۔ آج وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، ان کی روحیں آ رہی ہیں، کل ہم بھی تو جائیں گے، کل ہم بھی تو جائیں گے، جیسے آج وہ انتظار میں ہیں کل ہمیں بھی تو انتظار ہوگا،
اسی لیے آج اگر وہ انتظار میں ہیں تو کل ہمیں بھی انتظار کرنا ہے. آج اگر ہم نے ان کے انتظار پر انہیں ثواب بھیجا، یقیناً ہم پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مولا انہیں بھیج دے. بخشنے والا تو پروردگار عالم ہی ہے. کل جب ہم انتظار میں ہوں گے، بھلے ہمارا کوئی رشتہ دار نہ ہوگا، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمائے گا، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار نہ رہا اور یہ بندہ دنیا میں دوسرے لوگوں کو ایصال ثواب کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرے گا اور وہ فرشتے اس کو ایصال ثواب کریں گے. اس لیے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذکر و دعا کے فوراً بعد پورا اپنا قافلہ لے کر کے ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کے نام کا وظیفہ کرتے ہوئے نکلیں گے. 2 ہمارے اللہ کے محبوب بندے وہاں آرام فرمائیں، ان کی بارگاہ میں جا کے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے پر اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور وہ ہم سارا ثواب جو ہے حضور کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں تمام آقاؤں کے وسیلے سے ہماری یہاں قبرستان میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے صحیح العقیدہ بھائی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ تمامی حضرات بھی کل جب اپنے گھر میں فاتحہ کریں نا، تو صرف اپنے مرحومین کا نام مت لیجئے گا. آپ کو ظاہر سی بات ہے کسی اور کا نام معلوم نہیں رہے گا، لیکن آپ اتنا ضرور کہیے گا مولا جتنے بھی تیرے محبوب کی غلامی میں دنیا سے رخصت ہوئے سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے. آپ کے کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، اور کل جو آنے والی رات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس رات میں جو رحمتیں بٹنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے مکمل تیار فرما دے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.